یہ مال جانے والا ہے، اس پر تکبر کاہے کا کرنا، یہ حسن جانے والا ہے، اس پر تکبر کیسا کرنا، یہ اولاد ختم ہونے والی ہے، اس پر تکبر کیسا کرنا، یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، اس پر تکبر کیسا کرنا، جو چیز بنا ہونے والی ہے اس پر تکبر کیسا کرنا۔ میرے حضور، میرے نبی، میرے آخر الانبیاء، اس کو وہ خوبیاں ملی ہیں جو ختم نہ ہونے والی ہیں، حسن ایسا رب نے عطا کیا جو نہ ختم ہونے والا ہو، جوانی ایسی رب نے عطا کی جو نہ ختم ہونے والی ہو، حضور کو وہ خصوصیات عطا فرمائی نہ ختم ہونے والی ہو، حضور کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی نہ ختم ہونے والی ہو، دنیا ختم ہو جانے والی، حضور کے اوصاف وہ ہیں جو کل قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے۔ اس کے باوجود میرا نبی کہہ رہا ہے ولا فخر، اگر تو فخر نہیں ہے تو مجھے بھی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں عاصی کو اسٹیٹس مل جائے تو تکبر نہیں کرنا۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع الاول، ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی میں نے قرآن پاک پارہ 1 سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ایک چیز حق کو باطل کے ساتھ ملانا، اس سے منع کیا گیا۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو، یہ دوسری چیز ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن سے رب تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ یہ آیت حقیقت میں دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، اور پھر قرآن کے اندر ویسے اس کی تفصیل آتی ہے، لیکن کئی ایک مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ آیت کسی خاص جگہ کے لیے اتری ہو لیکن اس کا حکم پھر عام ہو جاتا ہے، بہانے کے لیے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کیونکہ تورات جو ہے یہ پہلی بڑی آسمانی کتاب ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جہاں پر احکامات بیان فرمائے، وہیں پر بڑی تفصیل کے ساتھ حضور علیہ السلام کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا حلیہ، ان کا شہر، یہ سارا کچھ ان کا سارا حضور علیہ السلام کا حلیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف کے اندر بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اب جو دیگر لوگ ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل کے پاس آتے، اور بنی اسرائیل کے پاس آ کر کہتے کہ تمہارے پاس تو رب کی کتاب ہے، تم تو کہتے ہو کہ ہمارے پاس تورات ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، اب یہ بتاؤ کہ تورات کے اندر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو کہہ رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، کیا ان کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ کیا ان کے متعلق کچھ آتا ہے کہ یہ کیسے ہوں گے؟ اب جب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کی عادت کیا ہے، یہ میں پیچھے کئی ایک جمعے کے بیانات کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل یہ حضور کے اوصاف کو، کردار کو یہ چھپایا کرتے تھے۔ کیوں؟ دیہڑی بند ہو جانی ہے، اپنا جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے یہ بند ہو جائے گی، سارے لوگ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، تو ہمارے نذرانے، ہمارا چندہ، ہمارا پیسہ یہ غائب ہو جائے گا۔ تو اس چکر میں وہ چھپایا کرتے تھے۔ اب جب بنی اسرائیل سے لوگوں نے پوچھا کہ ہاں جی وہ دعویٰ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں،
اب آپ بتائیے کیا آپ کی کتاب کے اندر تورات کے اندر ان کا کوئی تذکرہ آتا ہے؟ ان کا کچھ وصف لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے دو کام تھے. ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹارٹ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. بنی اسرائیلی کرتے کیا تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف وہ تورات کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر اپنے پاس سے مزید چیزیں ایڈ کر دیا کرتے، مختلف چیزیں اور ڈال دیا کرتے، جس سے حقیقت یہ چھپ جایا کرتی تھی. پھر وہ بنی اسرائیلی وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے پاس جو ہماری کتاب کے اندر اوصاف لکھے ہیں وہ تو یہ والے اوصاف ہیں، اور جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کوئی دوسرے اوصاف ہیں. لہٰذا یہ جو محمد ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، یہ اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں. یہ ایک خیانت تو یہ کرتے. دوسرا، جب ان سے پوچھا جاتا کہ حضور کے اوصاف کیا ہیں تو اب قرآن تورات کے اندر یہ حضور کے سارے اوصاف لکھے ہوئے ہیں. جتنا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان فرمانا تھا سارا کچھ موجود تھا. ان کا شہر کون سا ہوگا، ان کا قد کیسا ہوگا، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، وہ کہاں ہجرت کریں گے، ان کا کردار کیسا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے جو جو بیان فرمانا تھا سارا تورات میں موجود تھا. اس کے باوجود وہ اس کو چھپا لیا کرتے، بیان نہ کیا کرتے. تو یہ دوسری چیز ہے جو وہ کیا کرتے. اللہ جل وعلا نے قرآن کے اندر آیت مبارکہ نازل فرما دی. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا دو اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے پھر بھی یہ تم کرتے ہو. تو رب جل وعلا نے حضور کی نعت جہاں پر چھپائی جا رہی ہے، حضور کے اوصاف جہاں چھپائے جا رہے ہیں، حضور کے وصفوں کو جہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا، جہاں حضور کی تعریف کرنی ہے وہاں پر نہیں کی جا رہی. جب یہ لوگ ایسا کرنا شروع ہو گئے رب فرماتا ہے یہ حق ہے جس کو تم چھپا رہے ہو، لہذا ایسا نہ کرو، میرے محبوب کی نعت کو نہ چھپاؤ. یہ جہاں پر بیان کرنی ہے کج بج کے بیان کرتے رہو. حضور کی نعت، اس کو رب تبارک و تعالی نعت کا مطلب ہوتا ہے تعریف. تو نعت ہی ہے یہ نعت. مسابقت ہمارے ذہن میں وہ نعت آتی ہے جس کے اندر وہ طرز لگائی جاتی ہے، وہ بھی نعت ہے لیکن وہ ہی نعت نہیں ہے. یہ زبانی بھی حضور کے اگر اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ نعت ہی کے اندر آتے ہیں، اس کو نعت ہی شمار کیا جاتا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے. اگر نہیں بیان کی جائے گی تو رب نے فرمایا تم حق کو چھپا رہے ہو. یہ نعت کو حق کہا گیا یہاں پر اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا. اب یہ مہینہ وہ آ گیا، وہ برکتوں والا مہینہ جس کے اندر حضور کی نعتیں پڑھی بھی جاتی ہیں، بیان بھی کی جاتی ہیں، اور جو عاشقان رسول ہیں وہ گج بج کے نعتیں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اور اس نعت کو بیان کرنے کے لیے، اس تعریف کو بیان کرنے کے لیے، اس خوشی کے اظہار کے لیے مختلف قسم کے کام مسلمانوں میں رائج ہیں. گھروں کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، پرچم سجائے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ یہ خوشی کا اظہار کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور دنیا میں تشریف لے آئے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور تشریف لے کر آئے، لہٰذا ہم اس کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی اگر میں بات کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے نا کہ حضور کی نعت جو ہے یہ حق ہے اور اس کو بیان کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نعت کو بیان فرمایا ہوا ہے. نعت تعریف ہے نا، اپنے اوصاف کو بیان کرنا یہ نعت کہلاتا ہے. کسی کا وصف بیان کرنا یہ نعت کہلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نعت بیان فرمائی ہوئی ہے.
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख़रा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन औलादे आदम जमा होगी और मैं सारी औलादे आदम का सरदार होगा। ये बयान करने के बाद ना हुजूर ने फरमाया वला फ़ख़रा। हुजूर आजिज़ी के बड़े पैकर हैं, हुजूर इंतहा दर्जे की आजिज़ी खत्म हो जाएगा। हुजूर अपना वस्फ बयान किया, अपनी नात बयान की, लेकिन साथ में फरमाया वला फ़ख़रा, मैं औलादे आदम का कल क़यामत के दिन सरदार होऊंगा। लेकिन लोगों इसके ऊपर तकब्बुर नहीं कर रहा, आकड़ में नहीं आना, बंदे को भी यकीन है ना, आकड़ में नहीं आना, तकब्बुर में नहीं आना। मैं तो बंदे यहाँ पर 10-15 नौकर नीचे रखे हो तो तकब्बुर जाता नहीं है, आकड़ खत्म नहीं होती। लेकिन हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, कल क़यामत के दिन औलादे आदम सारी जमा होगी, मैं उन सब का सरदार होऊंगा। वला फ़ख़रा, लेकिन फिर भी तकब्बुर नहीं कर रहा, कोई फख्र नहीं कर रहा। हुजूर ने मजीद इरशाद फरमाया वयदी लिवाउल हम्दी वला फ़ख़रा। उस क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब लोग भाग रहे होंगे, लिवाउल हम्द, हम्द का परचम फरमाया ये मेरे हाथ के अंदर होगा। लोग जहाँ सहारा ढूंढ रहे होंगे वो मैं होऊंगा, लिवाए हम्द मेरे पास होगा। वला फ़ख़रा, हुजूर फरमाते हैं फिर भी फख्र नहीं करता। आगे मज़ीद इरशाद फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वअना अव्वल मन तुनशक़्क़ु अन्हुल अर्द। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी नबी ऐसा नहीं उस दिन, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो या उनके अलावा और कोई नबी हो, लेकिन वो कल क़यामत के दिन मेरे ही परचम के नीचे होगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं व तुनशक़्क़ु वअना अव्वल मन तुनशक़्क़ु अन्हुल अर्द, मैं वो पहला बंदा होऊंगा। जब तो कायनात सारी खत्म हो जाएगी, सारे बंदे दुनिया से खत्म हो जाएंगे, हर मखलूक खत्म हो जाएगी, अब दोबारा से उठाया जाएगा। ये मखलूक है, ये लोग जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, एक वक्त वो भी आना है कि सारा कुछ खत्म हो जाना है, हर चीज फना हो जानी है, कोई चीज बाकी नहीं रहनी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह जाएगा, रब की जात होगी। उस वक्त कोई और चीज नहीं होगी, फरिश्तों का वजूद उस वक्त खत्म हो चुका होगा, इंसानों का वजूद खत्म हो चुका होगा, जानवरों का, दरिंदों का, परिंदों का वजूद खत्म हो चुका होगा, कायनात के ऊपर कोई चीज बाकी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला फिर उस वक्त जितने लोग खत्म हो चुके हैं, अब क़यामत का मैदान सजना है तो लोगों को कब्रों से उठाना है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, अना अव्वल मन तुनशक़्क़ु अन्हुल अर्द, मैं वो पहला बंदा होऊंगा जिससे कब्र को हटाया जाएगा, जिसकी कब्र को खोला जाएगा। दुनिया में दोबारा जब ये सारा निजाम चलेगा, जब माशर का मैदान खुलेगा, मैं पहला बंदा होऊंगा जिसकी कब्र को खोला जाएगा। वला फ़ख़रा, हुजूर फरमाते हैं मैं फिर भी फख्र नहीं करता। ये तिरमिज़ी के अंदर हदीस मुबारक है, हुजूर अपनी तारीफ खुद बयान फरमा रहे हैं, अपनी नात खुद बयान फरमा रहे हैं, लेकिन साथ फरमा रहे हैं वला फ़ख़रा। तो हुजूर की नात को भी बयान करना है, और इस नात के ज़िमन में जो हमारे लिए सीखने को भी है कि अगर कोई अपने अंदर खूबी हो ना तो फिर तकब्बुर भी नहीं करना। आज किसी के पास पैसा ज्यादा हो तो तकब्बुर, किसी का हुस्न ज्यादा हो तो तकब्बुर, किसी के पास कोई स्टेटस हो तो तकब्बुर, तकब्बुर में बढ़ जाते हैं। दुनिया का स्टेटस कितने दिन का है, दुनिया की कुर्सी कितने दिन की है, दुनिया का माल कितने दिन का है, दुनिया की जायदाद कितने दिन की है, ये हुस्न खूबसूरती कितने दिन की है, जवानी ढल गई, खूबसूरती चली गई, ये माल कितने दिनों का मेहमान है। आज है करोड़ोंपति, अरबोंपति है,
ہر 6 مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتا ہے، بس اب کو ایسا جھٹکا لگتا ہے، وہ جو زکاتیں دیا کرتا تھا دینے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ مال جانے والا ہے، اس پر تکبر کاہے کا کرنا؟ یہ حسن جانے والا ہے، اس پر تکبر کیسا کرنا؟ یہ اولاد ختم ہونے والی ہے، اس پر تکبر کیسا کرنا؟ یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، اس پر تکبر کیسا کرنا؟ جو چیز بنا ہونے والی ہے اس پر تکبر کیسا کرنا؟ میرے حضور، میرے نبی، میرے آخر الانبیاء، اس کو وہ خوبیاں ملی ہیں جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ اس نے ایسا رب نے عطا کیا جو نہ ختم ہونے والا ہو، جوانی ایسی رب نے عطا کی جو نہ ختم ہونے والی ہو، حضور کو وہ خصوصیات عطا فرمائی نہ ختم ہونے والی ہو، حضور کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی نہ ختم ہونے والی ہو، دنیا ختم ہو جانے والی حضور کے اوصاف وہ ہیں جو کل قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے۔ اس کے باوجود میرا نبی کہہ رہا ہے ولا فخر، اگر تو فخر نہیں ہے تو مجھے بھی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں آسی کو اسٹیٹس مل جائے تو تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ آخر الانبیاء بھی ہیں۔ حضور نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بھی نعت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے سے نبی ہیں۔ حضور آخر الانبیاء، لیکن پھر بھی حضور کسی چیز پر تکبر نہ فرمایا کرتے۔ تو یہ حضور کی نعت ہی ہے یہ بھی کہ حضور آخر الانبیاء ہیں۔ حضور نے اپنے آخری نبی ہونے کی مثال جو ارشاد فرمائی نا حدیث کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو دیگر انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال وہ کیسی ہے؟ فرمایا کا مثلی رجل، ایسے بندے کی طرح ہے بنا بیتن، جس نے گھر کو تعمیر کروایا، گھر تعمیر کیا، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، خوبصورت عمارت بنائی۔ فرماتے ہیں فَأَحْسَنَهُ، جب اس نے بلڈنگ بنائی نا، مکان بنایا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے بنایا، وَأَجْمَلَهُ، اس کو بڑا خوبصورت کر کے رکھا، بڑا مزین کیا۔ فرمایا اِلَّا، مگر موضع لبنۃ من زاویہ، ایک کونے کے اندر نا ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ، کوٹھی بڑی ہوئے سونی، رنگ بھی سونا، شیشے بھی سونے، ہر چیز سونی، تے ایک کنارے دے وچوں اٹ نہ لگی ہوئے، عیب تے رہ گیا نا۔ حضور مثال بیان فرما رہے ہیں اپنی اور دیگر انبیاء، فرمایا میری مثال ایسی ہے دیگر انبیاء کے ساتھ، بندہ کوٹھی بناتا ہے، اس کو اچھا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں، فَيَطُوفُ النَّاسُ، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے، طواف کرنا گھومنا، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ، فرمایا کہ اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن تعجب بھی کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں حَلَّا، کیا وجہ ہے کہ یہ اینٹ نہیں رکھی گئی؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اب، فرمایا کہ فَأَنَا اللَّبِنَا، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اینٹ ہے نا وہ میں ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں میں سب سے آخر ہو جانے والا۔ یہ حضور اپنی نعتوں کو خود بیان فرما رہے ہیں۔ آج حضیت نعتاں پڑھیے تو بس اللہ ادا کیا جاتا ہے، اے کہ تو آیا یہ صحابہ دے دور بھی سی، صحابہ کے دور میں تو بڑا کچھ نہیں تھا جو اب بھی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، دیکھا جائے گا شہری طور پر جائز ہے کہ نہیں جائز۔ نعت کا وہ طریقہ جس کو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ نعت میں نے بیان کر دیا، کہتے کسے ہیں؟ اب کوئی طرز نہیں لگائے، پرانی لگائے، طرز لگائے، نہ لگائے، یہ جو میں بیان کروں یہ نعت نبی نہیں تو اور کیا ہے، تعریف نبی نہیں تو اور کیا ہے، مصطفیٰ کی نعت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔
صحابہ کرام نے کیا نہیں بیان کیا؟ مصطفیٰ خود بیان کر رہے ہیں، حضور خود اپنی نعت کو بیان کر رہے ہیں، تو اس سے آگے بڑھ کر کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ تو یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں عوام کو بہکانے والے، جو نعت پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، بیان میں جا رہا ہے، محفل میں جا رہا ہے، کون سا گناہ کا کام کر رہا ہے؟ بندہ گھر بہ جائے راتی ساری فلماں ویکھدا رہے، مسئلہ کوئی نہیں، ہاں راتی جا کے میں بولتے جا کے ہوتے جناب 2 گھنٹے بے آوے، تو جی کیا کیا آپ نے؟ شرک کر دیا۔ یہ کاہے کا شرک ہے؟ کس جگہ کا شرک ہے؟ شرک کی تعلیم کیا ہے؟ پہلے اس پر تو غور کر لیا جائے۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کو بہکانے کے لیے بسا اوقات جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو ادھر ادھر کی کئی ایک ایسے پتہ نہیں وہ 1965 کے کلپ نکال کے بھی یوٹیوب کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، فیس بک کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، اور جو میڈیا دا کہنا لفظ ہے اتنے باڑ دیتے ہیں کہ جی کسی طریقے نال حضور دی نعت نو روکیا جا سکے۔ لیکن رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فلا تکتموا الحق، تم نے حق کو چھپا، تکتموا الحق وانتم تعلمون، تم حق کو چھپا رہے ہو، تم جانتے ہو اس چیز کو، تو حق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ حضور یہ حق ہے، دنیا میں تشریف لائی، یہ حق ہے، حضور کو رب نے اوصاف و کمال عطا فرمائی، یہ حق ہے۔ ہم نے حضور کے وسیلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، یہ حق ہے۔ ہم نے حضور کو پہچانا، اللہ کو پہچانا ہے، تو اللہ نے حضور کو بھیجا تو ان کی مان کر پہچانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک عرابی کے ساتھ کوئی اونٹنی تھی یا گھوڑا تھا، اس کا سودا کیا۔ حضور سودا طے ہو گیا، اب غالباً رقم لینے کے لیے حضور تشریف لے گئے کہ میں گھر سے پیسے لا کے دے دیتا ہوں۔ جب واپس تشریف لائے نا تو اتنے میں اس عرابی کو کوئی اور گاہک مل گیا جو پیسے کچھ زیادہ دے رہا تھا، عرابی مکر گیا۔ حضور جب تشریف لائے نا اس نے کہا میرا آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا۔ اب ایک ہے چیز نہ دینا، ایک ہے جھٹلا دینا کہ تسی جھوٹ بول دے ہو کہ میری تو اٹھنا گل ہی کوئی نہیں ہوئی، اور یہاں پر جھٹلا رہا تھا سیدھا میری تو اٹھنا گل ہی نہیں ہوئی، میرا آپ کے ساتھ سودا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو گواہ لے کے آ جاؤ۔ اور قدرتی گل ہے جی کہ اس وقت بندہ آیا ہی کوئی نہیں جس ٹائم سودا ہوا۔ جس وقت سودا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عرابی کے درمیان کوئی دوسرا بندہ ہی موجود کوئی نہیں ہے۔ اب عرابی کہتا ہے کہ اگر سچے ہیں تو گواہ لے کر آ جائے۔ حضرت حذیفہ تشریف لاتے ہیں، وہاں پر آ کر کہتے ہیں میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں حضور نے تم سے یہ سودا کیا تھا، سودا طے پا جاتا ہے۔ اب کیونکہ گواہی مل چکی ہے حضور کے حوالے وہ جانور کر دیا جاتا ہے۔ حضور حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں اے حذیفہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت حذیفہ کا جواب سنیے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ان باتوں میں تصدیق کی جو سماوی ہے، جو آسمان والی ہے، جن چیزوں کو ہم نے نہ دیکھا آپ کی مان کر ان کو مان لیا۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو زمینی معاملہ ہے، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حضور کی شان، یہ صحابہ کہ حضور نے کہہ دیا یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کا یقین، حضور پر یقین نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کے ذریعے رب کو نہیں پہچانا تو بولتے کہاں سے پہچان لیا؟ اللہ نے تو حضور کو ہی بھیجا ہے کہ جا کر تبلیغ کرے، میرا پیغام پہنچا دے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نالے پٹ لیتا رہے نا، حضور کے اوپر نازل ہوا ہے، حضور پر نازل ہوا، حضور نے آگے سارا نظام چلوایا۔ اور اب کہیں کہ نہیں ان کو نکال دیا جائے، صرف اللہ کا ہم نہیں انکار کرتے اللہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی آڑ لیتے ہوئے حضور کی شان کو کام نہ کیا جائے۔ جیسے بساوقات ابھی ہوتا ہے نا کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کے اوپر زبانیں دراز کی جاتی ہیں، صحابہ کے اوپر بھونکا جاتا ہے، اور نام اہل بیت کا لیا جاتا ہے کہ جی ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسن حسین والے ہیں، لہذا صحابہ کے اوپر بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے اوپر نہیں بھونکا جا سکتا، تو رب کی آڑ میں حضور کے اوپر بھی بھونکا نہیں جا سکتا، حضور کی شان کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مہینہ آیا گرما والا مہینہ ہے، اس کے اندر گج بج کے محفلیں آئیں گی، شرکت کریں جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ لیکن ایک عرض آخری کرتا چلوں گا بیچ میں،
محفلوں میں شرکت ضرور کریں، لنگر بھی کھائیں، سارا کچھ کریں، ایک دیکھ لیں کہ اگر میں محفل میں شرکت کر رہا ہوں تو محفل یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن نماز فرض و واجب ہے۔ ایسا نہ ہو ساری رات محفل میں تو ہوں، فجر کی نماز میں نہ ہوں، اگر ایسا تو محفل چھوڑ دو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ محفل غلط چیز نہیں، لیکن اگر محفل میں جاگنے کی وجہ سے فجر جاتی ہے تو محفل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس چیز کی طرف دیکھنا ہے، اسی نفلہ نسیے کہ فرض رہ جان، یہ نہیں کرنا، نفلی کام بھی کرنا ہے اور فرض بھی کرنا ہے۔ لہذا محفل میں اتنی شرکت کر لی جائے کہ جتنی صحت ساتھ دیتی ہے، اور پھر آنکھ کھل جائے گی فجر، تو پھر بعد میں فجر میں بھی شرکت کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔